العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلب عزیز، آج ہم حدیث نمبر 162 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی، بدلہ نہیں دے سکتی، مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ فیشتریہ، اسے خریدے، فیعتقہ، آزاد کر دے۔ اس حدیث سے والدین کی عظمت اور ان کے حقوق کی اہمیت واضح ہے۔ اگر بیٹے نے باپ کو خریدا تو اب باپ خریدنے کے ساتھ آزاد ہو جائے گا یا اس کو آزاد کرنا پڑے گا؟ اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ پہلا مذہب اصحاب ظواہر، ان کے نزدیک نفس خریدنے سے باپ آزاد نہیں ہوتا بلکہ آزاد کرنا ہوگا۔ دوسرا مذہب جمہور علماء و فقہاء رحمہم اللہ کا ہے کہ بیٹے نے باپ یعنی اصول اور فروع کو خریدا تو خریدنے کے ساتھ ہی باپ آزاد ہو جاتا ہے۔ اصحاب ظواہر رحمہم اللہ کا استدلال حدیث بالا میں ہے جس میں آتا ہے فیشتریہ فیعتقہ، اور جمہور رحمہم اللہ کا استدلال من ملک ذا رحم محرم فہو حر۔ جمہور کی طرف سے اصحاب ظواہر رحمہم اللہ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ فیعتقہ میں فا سبب کے لیے ہے۔ اب حدیث بالا کا ترجمہ یہ ہوا کہ بیٹا باپ کو کسی کا غلام پائے تو اس کو آزاد کرنے کے لیے خریدے۔ مطلب یہ ہوا کہ خریدنے کے بعد بیٹے کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، بلکہ وہ محض بیٹے کے خرید لینے ہی سے آزاد ہو جائے گا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی خلق الخلق، بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، حتی اذا فرغ منہم، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا، قامت الرحم، تو رحم یعنی رشتہ داری نے، فقالت، کھڑے ہو کر کہا، یعنی رشتہ داری کھڑی ہوئی اور کہا، تو ہم کہہ رہے ہیں رشتہ داری نے کھڑی ہو کر کہا۔
تو رحم یعنی رشتہ داری نے کھڑے ہو کر کہا ھذا مقام العائد بک من القطیعۃ، یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے. یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم، ہاں. اما ترضین ان اصل من وصلکی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، اور اس سے تعلق توڑ دوں جو تجھ سے تعلق توڑے. قالت، رشتہ داری نے کہا بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے. قال، اللہ نے فرمایا فَذَلِكَ لَكِ، پس یہ تیرے لیے ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس بات کی تائید میں یہ آیات قرآنی پڑھ لو. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِلَى آخِرِ الآیہ. ترجمہ، پھر اے منافقو، تم سے یہی امید ہے کہ جب تمہیں اقتدار ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی اور انہیں بہرا اور اندھا کر دیا. اس حدیث پاک سے بھی صلہ رحمی کی تائید واضح ہے کہ یہ عمل اللہ سے خصوصی ربط و تعلق کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے انکار اور ان سے تعلق برقرار رکھنے سے اعراض اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہے، سبب ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قرابت کے حق میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرو. اگر دوسرا بھائی قطع تعلق اور غلط سلوک بھی کرے تب بھی تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. سل من قطعک واعف عن من ظلمک احسن من اساء الیک. فہل عصیتم ان تولیتم، اس آیت میں بھی قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے. اس آیت کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام الولد وہ باندھی جس سے آقا کی اولاد ہو کہ فروخت کرنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جب اس کو فروخت کر دیا تو اس میں اور اس کے اولاد میں قطع رحمی ہو جائے گی جو موجب لعنت ہے. تو جہاں بھی قطع رحمی ہو وہ موجب لعنت ہے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ قال، اس نے کہا، ثم من، پھر کون؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ قال، اس نے پھر پوچھا، ثم من، پھر کون؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ قال، اس نے پھر پوچھا، ثم من، پھر کون؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوک، تمہارا باپ۔ اور ایک دوسری روایت میں ثم اباک ثم ادناک ثم ادناک، اس طرح کے الفاظ ہے، اور یہی الفاظ ہماری کتاب کی حدیث میں ہیں۔ پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو۔ ثم اباک، یہ فعل محذوف بر کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ بر یہ فعل امر ہے، ابا کا یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اصل عبارت ہے ثم بر ابا کا، اس لیے آپ جو ابا کا کو حالت نصبی میں دیکھ رہے ہیں، یہ فعل محذوف کا مفعول بھی ہے۔ اصل عبارت ہے ثم بر ابا کا۔ بہرحال اس حدیث میں باپ کے مقابلے میں ماں کا حق مقدم اور 3 گنا زیادہ بتلایا گیا ہے۔ ایک وجہ تو مرد کے مقابلے میں عورت کا ضعف یعنی کمزوری اور اس کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ پہلی تکلیف 9 مہینے تک حمل کی تکلیف، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا۔ زچگی کی تکلیف، ولادت کے وقت کی تکلیف، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا، جس میں عورت کو موت و حیات کی کشمکش کے جاں گداز مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تیسری تکلیف پھر 2 سال تک دودھ پلانے کی تکلیف، جس میں اس کی راتوں کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، اس کا حسن اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بچے کے آرام و راحت کے لیے بعض دفعہ خوراک میں بھی احتیاط اور پرہیز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنۃ۔ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو۔ یہ ابویہ سے بدل ہے، اس بنا پر ہم نے اس کو منصوب پڑھا ہے، احدہما او کلیہما۔ ابویہ یہ حالت نسبی میں ہے، جو مبدل منہ ہے، احدہما او کلیہما یہ بدل ہے،
اس بنا پر وہ بھی منسوب ہو گئے، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا۔ رغیمہ اصل میں رغامن مٹی کو کہتے ہیں، اور ناک کا خاک آلود ہونا یعنی ناک کا مٹی میں مل جانا، یہ کنایا ہے ذلت و رسوائی سے، گویا اس کی ناک مٹی میں مل گئی۔ حدیث پاک میں ایسے بد نصیب کے لیے بد دعا یا اس کے انجام بد کی خبر ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کرتا۔ اللہم احفظنا منہم۔ والدین کی خدمت تو ہر عمر ہی میں ضروری ہے، وہ جوان ہوں تب بھی، لیکن حدیث پاک میں بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہے کہ کبر سنی، بڑھاپے میں والدین خدمت اور نیکی کے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ احتیاج اور ضعف کے اس دور میں انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا نہایت سنگ دلانہ جرم اور چند در چند قبیح برا فعل ہے، اور اپنی ذلیل حرکت کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وبرم بوالدیہ کا مصداق بنائیں۔ آمین۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی، کشادگی اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کے اخروی اجر و ثواب کے علاوہ یہ دو بڑے فائدے ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، رزق میں اضافے سے مراد یا تو فی الواقع مقدار میں زیادتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے، یا پھر مراد اس کے رزق میں برکت ہے، اور برکت کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ کفایت کا نام ہے۔ اسی طرح عمر کی زیادت کا مسئلہ ہے، یا تو یہ حقیقی طور پر زائد کر دی جاتی ہے یا اس سے بھی اس کی عمر میں برکت مراد ہے، یعنی اس کی زندگی بہر پہلو فوائد سے لبریز ہو جاتی ہے۔ کنز العمال میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص 4 باتوں کا ذمہ لے لے، میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ نمبر 1، جو شخص صلہ رحمی کرے اس کی عمر دراز ہوتی ہے۔ نمبر 2، اعزہ اس کی عزت اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم وفقنا لما یحب ویرضا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.